اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوقات نماز سے متعلق احکام و مسائل، باب نمبر 1، نمازوں کے اوقات اور ان کی فضیلت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وضاحت۔ بلا شبہ اہل ایمان پر پابندی ہے، وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ موقوتاً کے معنی ہے وقت مقرر پر، یعنی اللہ نے ان کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ حدیث نمبر 521، حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دن عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا تو ان کے پاس حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ آئے اور ان سے کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب عراق میں گورنر تھے تو ایک دن ان سے نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے مغیرہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر دوسری نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر تیسری نماز کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر چوتھی نماز کے وقت بھی دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی۔ پھر پانچویں نماز کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے اسی طرح نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عروہ رحمہ اللہ سے فرمایا، آپ ذرا سوچ سمجھ کر بیان کریں، کیا واقعی حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اوقات نماز کی نشاندہی کی تھی؟ حضرت عروہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت بشیر بن ابو مسعود اسی طرح اپنے والد ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ حدیث نمبر 522، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر اس حالت میں پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی تھی قبل اس کے کہ سایہ اس کی دیواروں پر نمایاں ہو۔ باب نمبر 2، ارشاد باری تعالیٰ، اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرتے رہو، نماز کی پابندی کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کا بیان۔ حدیث نمبر 523، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارا تعلق ربیعہ قبیلے سے ہے اور ہم آپ کے ہاں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضری دے سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ایسی باتوں کی تلقین کریں جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے باقی ایماندار لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانا، پھر اس کی وضاحت فرمائی، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نیز نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ مجھے ادا کرنا، اور میں دبائی، ہنتم، مکبر اور نکیر کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ باب نمبر 3، اقامت صلاۃ پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 524، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ باب نمبر 4، نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 525، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا، تم میں سے کس کو فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرأت کر سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تھا، انسان کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار، مال و اولاد اور اس کے ہمسایوں میں ہوتا ہے، اسے تو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد اس قسم کے فتنے کے متعلق معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ میں اس فتنے کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح موزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ توڑا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، تو پھر کبھی بند نہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جیسے کل آنے والے دن سے پہلے رات آتی ہے۔ میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی جو چیستان نہ تھی۔ ہم لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس دروازے کے متعلق سوال کرنے سے معروف تھے، لہٰذا ہم نے اپنے ساتھی مسروق سے کہا، چنانچہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 526، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو اپنے گناہ سے مطلع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
دن کے دونوں کناروں یعنی صبح و شام نماز پابندی سے پڑھا کرو، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اس کا اہتمام کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ حکم خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ باب نمبر 5، نماز بر وقت پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 527، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کی بر وقت ادائیگی۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک۔ انہوں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اسی قدر بیان کیا، اگر میں مزید پوچھتا تو آپ اور بیان فرماتے۔ باب نمبر 6، پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حدیث نمبر 528، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ کام اس پر کچھ بھی میل کچیل چھوڑے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ایسا کرنے سے کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فائدہ، مرجیہ نے اس حدیث کے ظاہر سے یہ استدلال کیا ہے کہ افعال خیر سے کبیرہ و صغیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جمہور اہل سنت کا موقف ہے کہ ان سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں اگرچہ اطلاق و عموم ہے لیکن دوسری حدیث نے اسے مقید اور خاص کر دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ پانچوں نمازیں جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، بشرط یہ کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ باب نمبر 7، بے وقت نماز پڑھ کر اسے ضائع کرنا۔ حدیث نمبر 529، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تھیں ان میں سے اب میں کوئی بات نہیں پاتا۔ عرض کیا گیا، نماز تو باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نماز کا جو حال تم نے کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ حدیث نمبر 530، حضرت امام زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں ایک دن دمشق میں انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہاں نماز تھی، اسے بھی اب ضائع کیا جا رہا ہے۔ بکر بن خلف نے کہا، ہمیں محمد بن بکر برسانی نے، ان کو عثمان بن ابی رواد نے اسی طرح حدیث بیان کی۔